حضور اس رات میں اللہ کی ذات اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتی ہے، اور ہر وہ بندہ جو رب ودود سے بخشش اور مغفرت طلب کرتا ہے، اس رات میں اللہ اس مانگنے والے کو بخش دیتا ہے اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتانے کے بعد عرض کرتے ہیں، حضور چند لوگ ہیں جن کی اللہ اس رات میں بخشش اور مغفرت نہیں فرماتا، وگرنہ سب کی فرما دیتا ہے۔ باوجود علم کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل وہ کون سے لوگ ہیں؟ عرض کرتے ہیں، حضور اللہ اس رات میں یعنی مشرک اس کی بخشش نہیں فرماتے، جادوگر کی بھی اللہ بخشش نہیں فرماتا، سود خور کی بھی اللہ بخشش نہیں فرماتا، شرابی کی بھی اللہ بخشش نہیں فرماتا، اور زانی کی بھی اللہ بخشش نہیں فرماتا۔ اس کے علاوہ اس نے 300 دروازے کھول رکھے ہیں، وہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے، کوئی مانگنے والا ہو اس سے۔ حضور فرماتے ہیں جبریل چلا گیا، کہتے ہیں جب رات کا چوتھائی حصہ گزرا، جبریل پھر میرے پاس آ کے عرض کرتا ہے آ کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اب کی بار تو اپنی نگاہ نبوت آسمانوں کی طرف اٹھائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب جب میں نگاہ اٹھاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں؟ جنت کے 8 دروازے اللہ نے کھول رکھے۔ کتنے دروازے؟ 8۔ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جنت کے دروازے ہیں کتنے۔ 8 دروازے اللہ کی ذات نے جنت کے کھول رکھے ہیں، اور پہلے دروازے پہ ایک فرشتہ کھڑا ہے اور وہ ہوکڑا دے رہا ہے، ندا دے رہا ہے، خوشخبری ہے آج کی رات میں ان لوگوں کے لیے جو رکوع کی صورت میں اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں دوسرے دروازے پہ جو فرشتہ کھڑا تھا وہ بھی ایک ندا دے رہا تھا، اس کی آواز اور ندا یہ تھی، خوشخبری ہے آج کی رات ان لوگوں کے لیے جو سجدوں کی صورت میں اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ تیسرے دروازے پہ بھی ایک فرشتہ کھڑا تھا اور وہ بھی ایک آواز دے رہا تھا، اور ساتھ میں کہہ رہا تھا خوشخبری ہے آج کی رات ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں۔ چوتھے دروازے پہ بھی ایک فرشتہ کھڑا تھا اور وہ بھی ہوکرا دے رہا تھا اور مبارکباد پیش کر رہا تھا، کہہ رہا تھا خوشخبری ہے آج کی رات ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، اللہ کی بندگی میں جو مصروف ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 5ویں دروازے پہ بھی ایک فرشتہ کھڑا تھا، وہ بھی ایک ندا لگا رہا تھا، خوشخبری ہے آج کی رات ان لوگوں کے لیے جو خوف کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ کا خوف ہے انہیں، اس خوف اس ڈر سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی عینین تبکیان من خشیتک قبل اللہ یکون الدمع۔ حضور اپنے رب سے مانگا کرتے تھے مالک ایسی 2 آنکھیں عطا فرما دے جو ہر وقت تیرے خوف سے روتی ہی رہے، ہر وقت تیرے خوف سے روتی رہے، قبل اللہ یکون الدم، اس سے پہلے کہ آنسو ہی نہ رہے۔ ایسی 2 آنکھیں عطا فرما دے جو ہر وقت تیرے خوف میں روتی رہے۔ یار وہ نبیوں کے امام ہو کے یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور ہم امتی اور گناہگار ہونے کے باوجود کبھی یہ دعا ہمارے لبوں پہ نہیں آئی۔ وہ نبیوں کے امام ہو کے مانگ رہے ہیں اور ہم امتی ہو کے اور پھر گناہگار ہونے کے باوجود کبھی ایسی دعائیں ہمارے لبوں پہ نہیں آئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 7ویں دروازے پہ بھی ایک فرشتہ کھڑا تھا اور وہ بھی ایک ندا دے رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا خوشخبری ہے آج کی رات ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے رزق کا سوال کر رہے ہیں، اور مالک فرما رہا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں۔ علیہ السلام اس حدیث پاک میں راوی ہے
آپ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شوال کی 15ویں شب آئے تو اس کی رات کو قیام کرو اور اس کی صبح کو روزہ رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ اس شب کو رب حدود غروب آفتاب سے لے کے طلوع آفتاب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان دنیا پر نزول فرماتا اور رب فرماتا ہے، رب فرما رہا ہے کوئی بخشش کا طلبگار. فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شوال کی 15ویں شب آئے تو اس کی رات کو قیام کرو اور اس کی صبح کو روزہ رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ اس شب کو رب حدود غروب آفتاب سے لے کے طلوع آفتاب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان دنیا پر نزول فرماتا اور رب فرماتا ہے، رب فرما رہا ہے کوئی بخشش کا طلبگار ہے، کوئی ایسا انسان جو مصیبت زدہ ہے میں اس کی مصیبت دور فرما دوں. ہے کوئی ایسا انسان جو میرے سے اپنی کوئی حاجت پیش کرے اور چاہتا ہو میری یہ حاجت دور ہو جائے تو میں رب اس کی حاجت کو دور کروں. آقا ارشاد فرماتے ہیں غروب آفتاب سے لے کے طلوع آفتاب تک رب حدود یہ آوازیں دیتا رہتا، یہ آوازیں لگتی رہتی ہیں. بس کوئی مانگنے والا ہو، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی اس قائل بھی نہیں. ہم تو کرم کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی مانگنے والا ہے نہیں. راہ دکھلائی کسے، کوئی راہ رب منزل بھی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی کہتی ہے شوال کی 15ویں شب جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میں کیا دیکھتی ہوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں. کہتی ہے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی. تلاش کرتے کرتے میں نے اپنے سرتاج کو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا. اس حال میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین، مومنات اور شہداء کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں. کہتے ہیں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو وہ دعا والا ٹکڑا میری طرف فرمایا اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج والی شب جو ہے ایسی شب ہے، ایسی رات ہے جس میں رب حدود قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرما سکتا ہے. عرب کے اندر یہ قبیلہ بنو کلب اس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبریل اترے اور آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شب میں رب حدود قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے. اور یہی وہ رات ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات جس میں جبریل امین اپنے رب کے حکم سے جنت میں جاتے ہیں اور فرشتوں کو جا کر فرماتے ہیں اے اللہ کے ملائکہ جنت کو سجا دو آج جنت کو. وہ کیوں؟ کہا آج ایسی شب ہے کہ رب حدود آسمان کے ستاروں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر اپنے بندوں کو دوزخ سے نکال کے اپنی جنت میں داخل فرمائے. تو اس لیے اس رات کو موبائل کی نظر نہ کرنا، اپنے دوستوں کی نظر نہ کرنا، بلکہ اس رات کو اس کی نظر کرنا جس نے یہ نظر عطا فرما رکھی ہے، جس نے یہ وجود عطا فرما رکھا ہے. جب اس کی نظر کریں گے، جب اس کی نظر ہوتی ہے تو وہ بیڑا پار فرما دیتا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے، کتاب کا نام ہے روح الافکار.
پہاڑ کے قریب سے گزرے تو ایک وائٹ رنگ کا پتھر آپ کو نظر آیا، سفید رنگ، اس نے آپ کو اپنی طرف مائل کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جاتے، لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ اس کے چاروں اطراف گھوم کے دیکھتے. اس نے اپنی طرف مائل کیا، اس کی خوبصورتی پسند آئی، اس کے چاروں اطراف گھومتے. جب چاروں طرف گھومتے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے عیسیٰ اس سے بھی حیران کوئی چیز نہ دکھاؤ. عرض کی مالک دکھانے بھی آئے ہیں تو ضرور دکھائے. کہتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ پتھر پھٹ جاتا ہے. جو بھی وہ پھٹتا ہے وہاں سے ایک بزرگ نکلتے ہیں. ایک ہاتھ میں عصا ہے جسے ہم پنجابی میں ڈنڈا کہتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں انگور کا گچھا ہے. انگور کا گچھا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کے بڑے حیران ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کب سے ہو یہاں سے؟ تو اس نے کہا 4 صدیاں ہو گئی. کتنی صدیاں؟ 4. اور ایک صدی کتنے سالوں کی؟ تو ٹوٹل پھر کتنے سال ہو گئے؟ 400 سال سے یہاں ہوں. میں کہتا ہوں میرے اور آپ کے لیے یہ سوال پوچھا ہوگا رزق ملتا ہے؟ کہا ہاں میں اس کی بندگی کرتا ہوں وہ مجھے رزق دے دیتا ہے. تو پیدا تو مجھے بھی اور آپ کو بھی اسی مقصد کے لیے کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. جنہوں نے جنگلوں میں رہ کے اپنے رب کو یاد کیا رزق تو انہیں بھی ملتا ہے، ڈیوٹی اس کی. کہا جی 4 صدیاں ہو گئی ہیں اسی پتھر کے اندر ہوں، میں اسے یاد کر رہا ہوں وہ مجھے رزق عطا فرما رہا ہے. بس جب مجھے رزق مل رہا ہے تو پھر میں اس کی یاد سے غافل نہیں. یار بند پتھر میں اگر اسے رزق مل رہا ہے بند پتھر میں تو مجھے اور آپ کو نہیں ملنے والا. بس ایمان کمزور ہو چکے ہیں ہمارے. اس سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں کہ حلال کا کھا لیں، اس نے لکھا ہوا ہے آپ کے مقدر میں. آپ کی اپنی مرضی ہے، منشا ہے، اس نے تو اہدنا الصراط المستقیم دکھا دیا ہے. آگے آپ کی مرضی ہے آپ اس راستے پہ جائیں یا گمراہوں والے راستے کے اوپر چلتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کرتے مالک اس سے بہتر مخلوق تو کوئی نہیں ہوگی. سنیے یار اللہ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے اور پھر اس کے صدقے سے اس کی امت کے ساتھ کتنی محبت ہے. اللہ نے فرمایا عیسیٰ یاد رکھنا میرے محبوب کا جو کوئی امتی شبان کی 15ویں شام کو خالصتاً میری رضا کے لیے 2 نفل ادا کرے گا اس کی 4 صدیوں کی بندگی کے اوپر وہ حاوی ہو. 4 صدیوں کی عبادت سے زیادہ میں اپنے محبوب کے اس امتی کو اجر عطا کروں گا جو شبان کی 15ویں شام کو 2 نفل خالصتاً میری رضا کے لیے پڑھنے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی شام کو مولا کائنات علی مرتضی شریف خدا ارشاد فرماتے ہیں 14 نوافل ادا فرمائے. کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے نوافل سے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھی، 14 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، 14 مرتبہ سورۃ فلق پڑھی، 14 مرتبہ سورہ ناس پڑھی. یعنی تینوں آخری کل 14 دفعہ پڑھے اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی اور 1 مرتبہ سورہ توبہ کی یہ آیت پڑھی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ 1 مرتبہ پڑھی اور پھر مولا کائنات علی مرتضی شریف خدا کو فرمایا علی اس شب میں جیسا میں نے عمل کیا ہے اسی شب میں کوئی اور کرے گا اللہ 20 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا اور 20 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے. مرضی آپ لوگوں کی ہے یہ سودا قبول کر لے یا نہ کرے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جو یہ عمل کرے گا 20
مقبول حجوں کا ثواب اور 20 سال کے روزوں کا ثواب. سفید پوش آج تو دور رہا، یہ جو دن چل رہے ہیں عمرے کا بھی تصور نہیں کر سکتا، عمرے کا بھی تصور نہیں کر سکتا، اتنا مہنگا عمرہ ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عمل کر لو، مالک کائنات 20 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا، 20 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سرکار نے فرمایا شعبان المعظم کی 15ویں شب کو جو انسان 12 نوافل یوں پڑھے گا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، 12 نوافل یوں ادا کرے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فارغ ہوگا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کی عمر میں رب وجود برکت فرما دے گا. اور برکت سے پھر مجھے یاد آیا بابا جی اشفاق کا قول، کہتے ہیں میں نے ایک صوفی صاحب سے پوچھا صوفی صاحب یہ برکت کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا اشفاق بیٹا برکت وہ آدھا چھٹا دہی ہوتا ہے جو دودھ کے پورے مٹکے کو دہی بنا دے گا. آدھا چھٹا دہی ہوتا ہے جو دودھ کے پورے مٹکے کو دہی بنا دیتا ہے، یہ برکت ہوتی ہے. آج ہم کہتے ہیں کام پڑھیں گے یار وقت میں برکت نہیں ہے. یار آپ رب کے کاموں پہ لگ جائیں پھر دیکھیں وہ کیسے آپ کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے. اور اسی شام میں جو شخص 8 نوافل یوں ادا کرے کہ ہر وقت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور پھر یہ نوافل ادا کر کے خطوط جنت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شہزادی کون و مقام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کرتے. انہیں ہمارے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے جو جنتی اردو کی سردارہ ہے، جو حسن اور حسین کی ماں ہے، جو نبیوں کے امام کی شہزادی ہے. ہمارے نوافل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بتا دیا جو یہ عمل کر کے میری بارگاہ میں پیش کر دے گا. آپ فرماتی ہیں جب تک اسے بخشوا نہیں لوں گی جنت میں نہیں جاؤں گی، جب تک بخشوا نہیں لوں گی جنت میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ وہ بھی تو مبارک صلی اللہ علیہ رحمت العالمین کی بیٹی ہے، وہ بھی حضور کی بیٹی ہے. اور یہ جو منگل والا دن آ رہا ہے عصر کی نماز کے بعد سے لے کے سورج کے ڈوبنے سے پہلے 40 مرتبہ تیسرے کلمے کے یہ الفاظ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ 40 سال کے گناہوں کو معاف فرما. پڑھ کے دیکھیے گا 5 منٹ بھی نہیں لگے گی. 40 مرتبہ پڑھے گا رب وجود اس کے 40 سال کے گناہوں کو معاف فرما. تو اس لیے جو شب آ رہی ہے منگل والی رات اس میں اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں یار ہم بڑے گناہگار ہیں، اپنے رب سے کے حضور جھک جائیں اور اس سے سب سے پہلے اپنے لیے ہدایت کی دولت مانگ لیں سب سے پہلے، اور پھر اپنے حکمرانوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگ، اور پھر اس کے حضور تقاضا کرے مالک ہمیں پتہ ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرما دے اور ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرما. یہ تیرے بندے گناہگار اور سفید پوش یہ چکی کے اندر پس رہے ہیں، ان کے حال کے اوپر رحم فرما دے. یہ بھیک نہیں مانگنا چاہتے، ان کے حال کے اوپر کرم فرما دے اور انہیں معاف فرما دے. اس کی رات میں اپنے رب کو منائے، عبادت کرے اور اس کی صبح کو روزہ رکھے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
جو یہ روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس لیے رات کو بندگی کے اندر گزارتے ہیں۔ انسان سودے کر رہا ہوتا ہے، زمینوں کے، بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں کے، جائیدادوں کو بانٹ رہا ہوتا ہے، یہ میری ہے، یہ تیری ہے، لیکن کہتے ہیں اس رات میں اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہر اہم کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ملائکہ مقربین کو بلاتا ہے اور رب ودود ملائکہ کو بتا دیتا ہے اگلے شوال تک جس نے دنیا سے جانا ہے اس کا نام لکھوا دیا جاتا ہے، جس نے آنا ہے اس کا بھی نام لکھوا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس رات کو بندگی میں گزارتے، اس کی صبح کو روزہ رکھتے۔ جب پوچھا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات میں رب ذوالجلال اپنے ملائکہ کو نامہ اعمال لکھواتا ہے کہ جانے والوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دو، آنے والوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دو۔ تو میں چاہتا ہوں جب ہمارا نامہ اعمال لکھوایا جائے تو ہم اس کی بندگی کے اندر رات ویسی بندگی میں گزارے، صبح روزہ رکھے تو پھر بھی اس کی بندگی کے اندر۔ تو اس لیے رات کو بندگی میں گزار دیں اور اس کی صبح کو روزہ رکھیں۔ اللہ